اور اس کے بعد اس کو قرآن شریف کے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ اب وہ جس نے کمپوزنگ کی، ترجمے کی، اس نے تو کوئی اس میں، مجھے اس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ لیکن اب جو صاحب ایک اوپر قرآن شریف کی آیت لگاتے ہیں، نیچے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، اوپر آیت نیچے ترجمہ، اوپر آیت نیچے ترجمہ۔ ابھی چند دن پہلے مجھے فون آیا کہ مولانا وہ آپ نے فلاں آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، تو اگر اس ترجمے کی جگہ میں یہ والا ترجمہ لگا دوں، تو وہ جن صاحب کے ذریعے میں نے اس سے کام کروایا، ان صاحب نے کہا کہ جی اس شخص کو نا قرآن شریف کے ساتھ شناسائی ہے، یہ بیچارہ نا یہ کافی عرصے سے قرآن شریف کا کام کرتا رہتا ہے، مختلف ترجموں کا نا کام کرتا آ رہا ہے، تو اس کو نا بڑا یعنی تھوڑی سی نا شناسائی ہو گئی ہے اس کو۔ میں نے کہا اسے کہو کہ اپنی شناسائی اپنے پاس ہی رکھے، جو ترجمہ میں نے لکھا ہے اس ترجمے میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ کرے، ایک زبر زیر پیش بھی اپنی جگہ سے نہ ہلائے۔ میرے پاس جب ترجمہ آئے گا ٹائپ ہو کر اور اس کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو کے جب وہ میرے پاس آئے گا، میں خود دیکھ لوں گا، خبردار ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کل یہ یعنی پہلے جلد ساز یہ کام کرتے تھے، اب جو یہ ٹائپنگ کرنے والے، کمپوزنگ کرنے والے، یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا کچھ ہوتا ہے، وہ آگے سے لکھ کے کچھ بھیجتے ہیں، اپنی مرضی سے تبدیلیاں، اپنی مرضی سے اضافے، آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا خدایا میں نے تو یہ نہیں لکھا تھا۔ لکھنے والے نے کس انداز میں لکھا، کس سینس میں لکھا، کس ماحول میں لکھا، کس کیفیت میں لکھا، وہ کمپوزنگ کرنے والے کو کیا پتہ ہے۔ لیکن وہ اپنی علمیت، اپنی مہارت وہ جتانے کے لیے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھو جی میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ، تھوڑا سا یعنی میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کے بندے تو کچھ کر سکتا تو پہلے کر لیتا، میرے ترجمے کا تو حلیہ نہیں بگاڑ، میری کتاب کا تو حلیہ نہ بگاڑ دو۔ تو ایسے ہی ایک جلد ساز تھا، اس کا کام یہ تھا کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ لوگوں کی کتابوں میں نا تحریف کر دیا کرتا تھا، تبدیلیاں کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے پاس قرآن شریف لے گیا کہ دیکھ بھائی یہ قرآن شریف کی جلد خراب ہو گئی ہے، تو نے اس کی جلد بہت اچھی سی بنانی ہے، گتا بڑا بہترین لگاؤ، اس کی جلد بڑی پائیدار ہونی چاہیے، اور دیکھنا یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھنا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کر دینا۔ پتا تھا کہ اس کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ توبہ، بھائی اللہ کا کلام ہے، میں اس میں کیوں تبدیلی کروں گا، یہ جیسے ہی ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، میں اس کی بڑی اچھی جلد بنا کے آپ کو دوں گا۔ 2-4 دن کے بعد جب کا اس کا وعدہ تھا، وہ مقررہ وقت کے اوپر جو ہے وہ قرآن شریف لینے کے لیے گیا، دیکھا کہ اس نے بڑی بہترین جلد بنائی ہے، بڑا خوبصورت کر کے بڑی مضبوط جلد بنائی ہے۔ اس نے اس کو پیسے دیے، اور اس کے بعد چلتے چلتے نا ایک مرتبہ ویسے پوچھ لیا کہ بھائی اللہ کا کلام تھا، تو نے کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں کی، کوئی اس میں تحریف تو نہیں کر دی، تو نے کو اپنی مرضی سے کوئی چینجنگ تو نہیں کی تو نے اس کے اندر؟ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، بھائی میں کیا تبدیلی کرتا اس کے اندر، اللہ کا کلام ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ قرآن شریف میں ایک جگہ پر آیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، خر فارسی زبان میں نا خر گدھے کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں نا خر گدھے کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا جی قرآن شریف میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو خر تو موسیٰ کا نہیں تھا، وہ تو عیسیٰ کا تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے موسیٰ مٹا کے عیسیٰ لکھ دیا۔ پھر قرآن شریف میں نے جگہ جگہ دیکھا کہ کہیں پر فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں پر حامان کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں پر قارون کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی پاکیزہ کتاب کے اندر ان چیزوں کے نام مجھے اچھے معلوم نہیں ہوئے، کہیں پہ تیرا نام لکھ دیا، کہیں پہ اپنا نام لکھ دیا۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سے، یعنی یہ میں نے آپ کو ایک سنانے کے لیے کہ کس طرح سے تحریف ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا انسان، یہ لفظی تحریف ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لفظی تحریف، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، فرعون کی جگہ تیرا نام لکھ دیا، ابلیس کی جگہ اپنا نام لکھ دیا، حامان کی جگہ تیرے دادا کا نام لیا، قارون کی جگہ میں اپنے پر دادا کا نام لکھ دیا، یوں کر دیا۔ یہ ہے لفظی تحریف۔ لفظی تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ تبدیل کر دیے، لکھا ہوا کچھ تھا اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا۔ یہ کام وہ تو خیر بیچارہ نادان آدمی تھا، بے وقوف آدمی تھا، اس نے کوئی علمیت کی بنا پر تھوڑی یہ کام کیا، لیکن یہ کام یہودیوں نے تورات میں اور انجیل میں اپنی مرضی سے اتنا زیادہ کیا ہے
کہ تورات کا اور انجیل کا حلیہ بگڑ چکا ہے. اب اصلی شکل میں تورات اور انجیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بشارت کا ذکر تھا. ایک بشارت کا ذکر تھا. اس کا تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. اور اس میں ایک لفظ آتا تھا فارقلیت. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک فارقلیت آئے گا. فا الف را قاف لام یا طا. ایک فارقلیت آئے گا. یہ لفظ فارقلیت انجیل میں موجود تھا، اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. اس فارقلیت کا معنی بعینہ ہی وہ ہے جو لفظ احمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اسلام کے ناموں میں سے نا احمد، قرآن میں بھی آتا ہے 28ویں پارے میں سورہ صف میں، اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، وہ بشارت جس کا انجیل میں ذکر آ رہا ہے، وہی بشارت قرآن میں بھی ہے کہ میرے بعد جو ہے ایک پیغمبر آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. میں تمہیں ایک پیغمبر کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ بشارت جب انجیل میں تھی تو انجیل کی زبان کے حساب سے اس میں لفظ آیا تھا احمد کی بجائے فارقلیت. اور میں نے آپ کو بتایا کہ فارقلیت کا معنی وہی ہے جو لفظ احمد کا ہے. اور یہودی سمجھتے تھے، یقین تھا انہیں اس بات کے اوپر کہ فارقلیت کا مصداق نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. وہ جانتے تھے اس بات کو. لیکن چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرنا تھا، ماننا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس لفظ فارقلیت کو بدل دیا. اور موجودہ جو بائبل ہے اس میں آپ کو یہ لفظ فارقلیت نہیں ملے گا، نہیں ملے گا آپ کو. وہاں پر انہوں نے اس کی جگہ کوئی اور متبادل لفظ لکھ دیا، معزز آدمی، سردار آدمی، اچھا آدمی، اس نوعیت کو ملتے جلتے الفاظ، تاکہ وہ جو لفظ خاص طور پر نبی علیہ السلام کے لیے رکھا گیا تھا اور اس کا مصداق نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، ایسے الفاظ لا کر رکھ دیے جو ہر ایک کے اوپر آ سکتے ہیں. صادق، ہر ایک کے اوپر فٹ بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح تورات اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے جس بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی اس کا نام اسماعیل تھا. تورات اس بات کو تسلیم کرتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی اور یہ ان کے پہلوٹی کے بیٹے تھے. لیکن بعد میں جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا تعلق تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، تو انہوں نے حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، انہوں نے اس دشمنی میں، حسد میں، عداوت میں اور بغض میں انہوں نے اس کو تبدیل کیا. اور تورات میں جہاں جہاں قربانی کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا تھا وہاں وہاں نام لکھ دیا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، وہاں وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لکھ دیا. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل. کیوں کیا یہ کام؟ تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ نبی علیہ السلام کو جو نبوت کا اعلان، یعنی نبی اسلام جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ نبوت کا اعلان ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا، تورات کو بدل دیا. جہاں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بطور ذبیح اللہ کے تھا وہاں وہاں انہوں نے بطور ذبیح اللہ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ڈال دیا.
اب بعد میں آنے والے جو لوگ تھے، جو قرآن شریف پڑھنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، انہوں نے ان سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ 101% غلط ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ کہیں گے ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن آج بھی جو عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں اور جو یہودی لابی کام کر رہی ہے، وہ لوگ اس بات کا پرچار کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں کہ صاحب ذبیح کون تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے تاکہ ذبیح اللہ ہونے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حصے میں آ جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ایک معزز نبی ہے، لیکن ذبیح اللہ نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے۔ تورات میں تبدیلی ہو گئی، تورات میں ان لوگوں نے تحریف کر دی اور اپنی مرضی سے اس کو اپنی مرضی کا مطلب پہنا دیا۔ تو تحریف کا ایک پہلو آپ کے سمجھ میں آ گیا، تحریف لفظی، الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لایا جائے۔ ظاہر ہے بعض اوقات معمولی لفظی فرق سے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، معمولی تبدیلی سے، معمولی کمی بیشی سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تحریف لفظی ہو تو بھی کسی صورت میں گوارا نہیں ہے۔ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بول دیا جائے، پڑھ دیا جائے، لکھ دیا جائے، سن لیا جائے، یہ تحریف لفظی اللہ کے احکامات اور اس کے منشا کو تبدیل کرنے والی چیز ہے۔ معمولی فرق سے نا بہت بڑا فرق پڑتا ہے، معمولی الفاظ کی تبدیلی سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مذمت کی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تحریف کرتے رہے ہیں، باتوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لاتے رہے ہیں، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آئے، ایک مضمون کی جگہ دوسرا مضمون لے آئے۔ پھر تورات میں جو موجودہ تورات ہے وہ نہیں جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، وہ نہیں، اس کے متعلق تو ہم باتیں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں موجودہ تورات کی۔ اس موجودہ تورات کو جب انسان پڑھتا ہے تو بعض جگہوں پر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو کوئی بازاری آدمی بھی استعمال نہیں کرے گا، ایسی زبان استعمال کی گئی ہے۔ یعنی تورات کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی ناول پڑھا ہے، کوئی افسانہ پڑھا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھا ہے، یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کا کلام پڑھا ہے۔ بعض جگہوں پر تورات میں بعض جگہوں پر دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ دکھایا گیا ہے تورات کے اندر، بتایا گیا ہے کہ معاذ اللہ کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہوئی، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا، کشتی جیت گئے۔ بڑے طاقتور تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی، اور اللہ بڑا کمزور تھا بھائی، بڑا جوڑ بنتا ہے اس بات کا، لیکن تورات کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایسی خرافات ہیں، میں ان کو خرافات کہتا ہوں، لغویات، ایسی خرافات ہیں، ایسی خرافات کہ انسان کی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یا خدایا، یہ کسی نبی کا سراپا بیان کیا جا رہا ہے، کسی نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، یا کسی عیاش بادشاہ کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ طالوت، دوسرے پارے میں قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، طالوت کا، کہ طالوت کو اس وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کا بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت کی سرکردگی میں جالوت کے لشکر کو شکست فاش دلوائی،
اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ طالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ایسی رنگ آمیزی کے ساتھ اور ایسی افسانوی داستان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم جو محلاتی سازشوں کی داستانیں سنتے ہیں نا، وہ بہت ہلکے درجے کی داستانیں تورات میں موجود ہیں۔ وہ ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کے متعلق ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے پیغمبر کا تقدس مجروح ہو جائے، پیغمبر کی عصمت مجروح ہو جائے۔ اللہ کے انتخاب کے اوپر حرف آتا ہے، لیکن تورات کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں نے تورات کا حلیہ بگاڑ دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عام آدمی تورات کا مطالعہ نہ کرے، عام آدمی انجیل کا مطالعہ نہ کرے، اسے کیا خبر کہ کس کس جگہ پر کیا کیا تحریف کی گئی ہے اور کس کس جگہ پر ایمان کے اوپر کلہاڑے چلائے گئے ہیں، آرے کے ساتھ چیر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک عادت جو یہاں ذکر کی گئی، تحریف کا ایک پہلو میں نے آپ سے ذکر کر دیا، تحریف لفظی، الفاظ تبدیل کر دیے جائیں، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ ایک ہوتی ہے تحریف معنوی۔ تحریف معنوی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے، لیکن ان الفاظ کا مفہوم ایسا توڑ مروڑ کر بیان کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مراد چھپ گئی، اور جو انہوں نے اپنی مرضی کا مفہوم اس کا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں نے اسی کے اوپر یقین کر لیا، اللہ کی مراد کو پیچھے ڈال دیا، اور جو انہوں نے ایک مضمون مرتب کیا اور جو اس کا مفہوم بیان کیا، لوگوں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ اسے کہتے ہیں تحریف معنوی۔ الفاظ وہی ہیں لیکن مفہوم اپنی مرضی کا بیان کر رہے ہیں، مطلب اپنی مرضی کا نکال رہے ہیں۔ جیسے بھئی آئین ہے نا، آئین، دستور پاکستان، آئین پاکستان 1973 کا آئین، یہ آئین تو ایک ہے، لیکن اس آئین کی تشریح مختلف وکلاء اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ ہائی کورٹس اپنے انداز میں کرتے ہیں، سپریم کورٹ اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتی ہے۔ تو ایسے ہی الفاظ تو وہی ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو مفہوم لیا جاتا ہے، وہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف وہ لوگ لینے لگے۔ اسے کہتے ہیں تحریف معنوی۔ الفاظ وہی ہیں، الفاظ میں تبدیلی کی، لیکن اس کے مضمون میں تبدیلی کر دی، اس کے مفہوم میں تبدیلی کر دی، اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اسے اپنی مرضی کا معنی پہنا دیا، اسے اپنی مرضی کا معنی پہنا دیا، حالانکہ اس کا وہ معنی نہیں ہے اور اللہ نے وہ معنی مراد نہیں لیا۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے، دیکھیں نا آپ یہاں مسلمانوں میں بھی دیکھیں گے، ہر آدمی قرآن شریف کی کوئی آیت پکڑتا ہے، نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث پکڑتا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مفہوم میں ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کا مفہوم لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، وہ اسے اپنی مرضی کے مفہوم میں ڈھالتا ہے اور ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں نے بھی یہ کام کیا کہ ایک آیت موجود ہے تورات کی، اسے اپنی مرضی کے مفہوم میں ڈھالا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے کہتے ہیں تحریف معنوی۔ دونوں جرم ہیں، دونوں جرم ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت اہمیت رکھنے والے جرم ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تحریف لفظی بھی جائز نہیں ہے، تحریف معنوی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب تفسیر کا سبق پڑھتے ہیں تو اس میں یعنی اس پہلو کو نمایاں رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو، ہم اپنی طرف سے بطور تفسیر کے وہ بیان نہ کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب ہو جائے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، جو اللہ کا منشا ہی نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا یا نبی علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا، یہ بھی تحریف ہے، تحریف معنوی۔
اپنی مرضی کا مفہوم نکالنا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کو میڈیا کے اوپر لایا گیا، بہت زیادہ نمایاں کیا گیا. ابھی بھی وہ صاحب میڈیا پر ہیں، میں نام نہیں لیتا، ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک پروگرام میڈیا کے اوپر شروع کیا ایک بڑے گروپ کے ساتھ. انہوں نے اس میں الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ جو دین کے مزاج کے اور اس کے منشا کے خلاف. ایک جگہ پر انہوں نے بیان کیا کہ صاحب یہ جو قرآن شریف میں آتا نا، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو ان صاحب نے جو ہے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ جو آیت ہے نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہے. اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ حکم نہیں ہے. اس زمانے میں یہودی جو ہے وہ بڑے گھٹیا ہوتے تھے اور بڑی ان کی سوچ جو ہے وہ یعنی گندگی والی ہوتی تھی، شیطانیت والی ہوتی تھی، عداوت والی ہوتی تھی. اس زمانے کے یہودیوں کو کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. الفاظ آیت کے وہی ہیں، ترجمہ وہی رکھا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں ایسی تبدیلی کر دی جو اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہے. قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہیں. قرآن نے جو احکامات دیے ہیں وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. ہر زمانے میں قرآن کریم کے احکامات پر عمل ہوگا. یعنی کہ اس زمانے کا یہ حکم ہے اس زمانے. تو بھائی پھر آپ اگلی بات آپ کیا کرو گے؟ اور اگلی بات یہ ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر شراب حرام ہے تو اس زمانے کی شراب حرام تھی، اس زمانے کی شراب حرام نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ آگے بڑھ کے کچھ اور باتیں بھی کرو. پھر صرف یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے اوپر بات نہ کرو، پھر صرف شراب کے اوپر نہ لے کر جاؤ. پھر اور آگے بڑھو، پھر کہو اس زمانے کی بدکاری حرام تھی، اس زمانے کی بدکاری حلال ہے. کہو ذرا یہ کہ اس زمانے میں چوری حرام تھی، اس زمانے میں چوری حلال ہے. کہو ذرا اس زمانے کا ڈاکہ حرام تھا، اس زمانے کا ڈاکہ حلال ہے. کہو ذرا اس زمانے میں کسی کو قتل کرنا حرام تھا، اس زمانے میں قتل کرنا حلال ہے. کیا نامعقول بات ہے کہ صاحب اس زمانے میں یہ تھا، اس زمانے میں یہ ہے تحریف معنوی. آیات کے مفہوم کو بگاڑ دینا اپنی مرضی کا مطلب لینے کے لیے، اپنی مرضی کا مفہوم لینے کے لیے اس کو یعنی توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ صاحب یہ اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا حکم ہے، اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ حکم نہیں ہے. تمہیں اللہ نے بتا کے نازل کیا تھا یہ کہ یہ حکم ہم نے اس زمانے کے لیے نازل کیا اور یہ حکم اس زمانے کے لیے نازل کیا. اللہ کے بندو پھر تو قرآن کے ہر حکم کے متعلق تم کہو کہ یہ حکم تو اس زمانے کے لیے جی، اس زمانے کے لیے نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو جی، اس زمانے میں کہا تھا نماز قائم کرو، اب تو نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ اور میڈیا ایسے لوگوں کو نمایاں کرتا ہے جو میڈیا کے مطلب کی بات کرے. میڈیا کے اوپر کام کی بات کرنے والے افراد تو آپ کو گنتی کے چند ایک نظر آئیں گے جو دین کا صحیح پیغام صحیح الفاظ اور صحیح انداز کے ساتھ امت تک منتقل کرتے ہیں. تو گنتی کے چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے، باقی میڈیا کے اوپر سارا لادین طبقہ مسلط ہے. اسی طرح سے قرآن شریف کی ایک آیت آتی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، 21ویں پارے میں آتا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. اب ایک صاحب نے جو ہے وہ یعنی الفاظ یہی ہے، ترجمہ یہی ہے، آگے سے جو ہے وہ اس میں کیا کہا کہ جی اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، نر ہے یا مادہ. یہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا، قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے یہ، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بیان کر دیا کہ صاحب نر ہے یا مادہ، لڑکا ہے کہ لڑکی، بچہ ہے یا بچی. اور یعنی جو ہے وہ مفہوم بیان کرتے ہوئے اس چیز کو ذکر کر دی. بھائی اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا، اللہ نے صرف یہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کون ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ نہیں فرمایا کون ہے، یہ فرمایا کیا ہے.
اچھا، اب یہ جو معنی نکالا نا کہ جی اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، اس کے بعد پھر اعتراض کر دیا، پھر اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا کہ جی اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا، یہ تو ہم بھی بتا سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ یہ کون سی ایسی خاص چیز ہے جس کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشینیں آج آئی ہیں، جو عمر رسیدہ خواتین ہیں وہ بغیر الٹرا ساؤنڈ مشین کے بتا دیتی ہیں، اور جو بتاتی ہیں، جو پیشن گوئی کرتی ہے ویسے ہو بھی جاتا ہے۔ تو اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو پھر تو اس کے اوپر واضح اشکال موجود ہے، اور ہر آدمی اعتراض کرے گا کہ جی یہ کون سی ایسی خاص بات ہے، یہ تو سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے ایک پروفیسر نے بتایا، امریکہ سے، وہ ایم اے نفسیات ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا اب تو ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور اب تو اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ آپ کو 4 مہینے کا انتظار جو اب کرنا پڑتا ہے، کچھ عرصے کے اندر ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی تحقیق آ جائے گی کہ آپ کو 4 مہینے کا نہیں، 4 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ یہ تو اب تحقیق اس دائرے کے اوپر پہنچ چکی ہے، تو لازمی بات ہے پھر تو واضح اعتراض بن جاتا ہے۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ آیت کے مفہوم کو بگاڑ دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ کون ہے، یہ نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، اب کیا ہے سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لو۔ روایات میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، بچے کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ بتا کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اللہ جو بتا دیتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ فرشتہ دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ بتا دیتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تیسرا سوال فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی عمر کتنی ہوگی، اللہ بتا دیتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ چوتھا سوال وہ یہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اللہ بتا دیتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان معلوم کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ کوئی انسان لے کر آئے میرے سامنے جو اس بات کا دعویٰ کرے اور یہ بتائے اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، یہ بتائے کہ اس بچے کا رزق کتنا ہوگا، یہ بتائے کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ جنت میں جانے والا ہوگا یا جہنم میں جانے والا ہوگا، یہ بتائے کوئی، یہ کوئی آ کر جو ہے وہ دعویٰ کرے، کوئی اس کی یہ کوئی ایسی مشین لے کر آئیں جو ایجاد کریں اور اس مشین کے ذریعے اس چیز کا پتہ چلائیں کہ یہ لڑکا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی یا اس لڑکی کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اور اس کا نصیب کیا ہوگا، یہ کہاں پر جیے گا، کہاں پر مرے گا، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، یہ اگر لڑکا ہے تو یہ کہاں جائے گا، لڑکی ہے تو کہاں جائے گی، اس کی ایجوکیشن کیا ہوگی، اس کی تعلیم کتنی ہوگی، اس کا روزگار کا ذریعہ کیا ہوگا، یہ اس کی شادی بیاہ کہاں پہ ہوگی، اس کے بچے کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، بیمار، یہ ساری کی ساری وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ کوئی انسان لے کر آئے میرے سامنے جو سوالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ان تفصیلوں کو آگے مجھے بتائے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تحریف لفظی تو نہیں کی لیکن تحریف معنوی کر دی، اپنی مرضی سے آیات کو ایسا مفہوم پہنا دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں تھا، اپنی مرضی سے مفہوم پہنا دیا۔ یہ بھی گناہ ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں گناہ ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کی اس خصلت کا ذکر کیا گیا کہ وہ تحریف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کے کچھ ہوتا ہے۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا۔ نبی اسلام کی بات جب سنتے ہیں تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا۔ اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ مانیں گے نہیں۔ اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ واسمع، آپ ہماری بات سنیں،
آپ ہماری بات سنیں، اور اندر دل میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات تو سننے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اوپر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا، زبان سے کہتے ہیں راعنا، مطلب ظاہری معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم پر بھی توجہ فرمائیں، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیں، لیکن زبان کو مروڑ کر راعینا، معاذ اللہ، او ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ تو یہ یہودیوں کی ایک دوسری خامی کا ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے اندر دوسری بری عادت یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل کے اندر کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اگر ان کا دل اور ان کی زبان یکساں ہو جاتی، جو ان کی زبان پر تھا وہی ان کے دل میں ہوتا، یہ زبان سے کہتے کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہتے کہ ہم نے مان لیا، زبان سے کہتے کہ آپ ہماری بات سنیں اور دل میں یہ ہوتا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، زبان سے جو ہے وہ یعنی یوں کہتے کہ آپ ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، تو فرمایا یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اختیار ہی نہیں کیا، سو اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر جنہوں نے تحریف کر دی کلام کے اندر اللہ کے، اور جنہوں نے یعنی دل میں کچھ رکھا اور زبان کے اوپر کچھ لے کر آئے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے، یہ عادت کسی کے اندر بھی ہو، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، تو منافقت ہے، نفاق ہے یہ، اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا